سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہ واحد ونحن له مسلمون۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور مت جھگڑا کرو اہل کتاب کے ساتھ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو زیادہ خوبصورت ہو، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، وقولوا، اور یوں کہو، آمنا بالذی انزل الینا، ہم تو ایمان لائے اس پیغام پر بھی جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وانزل الیکم، اور اس پیغام پر بھی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، والہنا والہکم واحد، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دعوت دینے کے لیے ہی ایک بڑی اہم ہدایت ارشاد فرمائی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہر مسلمان ہر وقت وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے، داعی الی اللہ ہے۔ یہ دعوت ایک ایسا عمل ہے جو ہمارا کل وقتی عمل ہے۔ مطلب ہم تاجر ہیں تو تاجر تجارت بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ دعوت ہمارا اصل عمل ہے۔ مزدور ہیں، مزدوری کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعوت اللہ کی طرف بلانا یہ ہمارا اپنا عمل ہے، 24 گھنٹے کا کام ہے، ہر وقت کا کام ہے۔ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں، جن کا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، وہ ہر وقت دعوت دینے والا ہے، اپنے قول سے اپنے عمل سے اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، دین کی طرف بلانے والا داعی ہے۔ اب جب یہ دعوت دے گا تو اس کو مد مقابل جن کو دعوت دے رہا ہے کئی قسم کے لوگوں سے پالا پڑے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو تمسخر اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے، تالیاں پیٹیں گے، ہوٹنگ کریں گے، لطیفے بنائیں گے، جگتے ماریں گے اور خام خواہ کی ضد کریں گے۔ ان کے ساتھ رویہ کیسا اپنانا ہے، قرآن کریم نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سننے والے سنجیدہ ہوں گے، وہ بات کو سنیں گے لیکن وہ سوال کریں گے، ان کے ذہن میں اشکالات ہوں گے، وہ اپنی بات کریں گے، جی ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے۔ ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم نے ہمیں یہ بھی
تلقین کی ہے اور ہدایت دی ہے۔ تو میں جہاں پہ لوگ ایسے ہوں جو خواہ مخواہ کی ضد کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ان کے لیے تو قرآن کریم نے ہدایت یہ ارشاد فرمائی جو 19ویں پارے میں گزری ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہل لوگ تم سے مخاطب ہوں تو ان سے کہو سلام، یعنی یا تو سلام کر کے سائیڈ پہ ہو جاؤ یا سلامتی کی بات کرو، کوئی ایسی بات نہ کرو جس میں بعد میں پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، بعد میں معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ گالی دینے والے کے مقابلے میں اس کو گالی دی جائے، سخت بات کرنے والے کے مقابلے میں سخت بات کی جائے۔ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اگر مخالف سخت بات کرتا ہے تو تم نرم بات کرو، وہ غصے سے بات کرتا ہے تو تم تحمل، بردباری اور حوصلے سے بات کرو، اور وہ اگر گالم گلوچ اور تمسخر پہ آتا ہے تو تم وہاں پہ دعا دے کر سلام کر کے سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر اس طریقے سے جو بہت خوبصورت طریقہ ہو۔ یہاں اہل کتاب کا خاص طور پہ ذکر اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں سے واسطہ تھا مکہ مکرمہ کے اندر، تو اہل مکہ تھے جو انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ، اور ان میں اکثریت ایسی تھی جو تمسخر کرنے والے، مذاق اڑانے والے، خواہ مخواہ ضد کرنے والے، ہوٹنگ کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو گویا اپنے مذاق کا نشانہ بنانے والے لوگ تھے۔ تو ان کے لیے تو ہدایت یہی تھی کہ بس اپنے کام میں لگے رہے، ان کا جواب نہ دے، ان سے کنارہ کشی کرے، ان کو سلام کہہ کے سائیڈ پہ ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب میں بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے پاس پہلی کتابوں کا علم تھا، تورات اور انجیل کی معلومات تھی۔ تورات اور انجیل اگرچہ تحریف شدہ ہو چکی تھی، بدلی جا چکی تھی، لیکن پھر بھی ان میں بہت ساری باتیں صحیح بھی موجود تھیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، احکامات موجود تھے، قرآن کریم اور دین کے متعلق بہت ساری باتیں موجود تھیں۔ تو اس لیے جب ان سے بحث و مباحثہ ہوتا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے جو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے اشکالات ہیں، تو ان سے اگر بحث و مباحثہ ہو تو پھر تمہارا انداز الاحسن التی ہی احسن، تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے جو بڑا ہی خوبصورت انداز ہونا چاہیے۔ اسلام داعی کو ویسے بھی کہتے ہیں خوبصورت انداز اختیار کرو، قولا لہ قولا لینا، نرم گفتگو کرو۔ اور کہیں فرمایا کہ جب کسی کو دعوت دینے جاؤ تو ایسا انداز اختیار کرو کہ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ اس انداز سے اس کی خیرخواہی دل میں رکھ کے جاؤ، اس کے لیے محبت اور چاہت دل میں رکھو، درد مندی رکھو، تاکہ اس کا دل جو ہے وہ متاثر ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی بحث و مباحثہ کرتا ہے، علمی اشکالات کرتا ہے، اور وہ معاند اور ضدی اور تمسخر اڑانے والا نہیں ہے، تو وہاں قرآن کریم خاص طور پہ کہتا ہے کہ اس کو اس کی بات کا احسن طریقے سے جواب دو، اچھے انداز سے جواب دو۔ اور اچھا انداز کیا ہے کہ بالخصوص اگر وہ سخت لہجہ اختیار کرتا ہے تو تم نرم لہجے میں جواب دو۔ وہ غصے سے بات کرتا ہے
تو تم پیار و محبت سے بات کرو۔ وہ تمسخر اور مذاق اڑانے کے انداز میں بات کرتا ہے تو تم اس کو سنجیدگی اور وقار کے ساتھ اس کا جواب دو۔ سورۃ یاسین میں اللہ پاک نے اس کا ایک مثال گویا کہ بیان فرمائی ہے، میرے اور آپ کے لیے ہے۔ داعی دعوت دینے والے آئے تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ تم کون ہوتے ہو یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم اللہ کے نمائندے؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ وما انزل اللہ من شیء، اور اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بول رہے، تم جھوٹ بول رہے۔ یہ انداز تھا منکرین کا، مخالفین کا، سامعین کا۔ اور اس کے جواب میں داعی نے کیا کہا؟ دعوت دینے والوں نے کیا کہا؟ اس انداز سے بات نہیں کی۔ دعوت دینے والوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا پروردگار جانتا ہے، اللہ جانتا ہے ہم تمہاری طرف بھیجے گئے، اللہ جانتا ہے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کا جواب انتہائی نرم لہجے میں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے ہمیں یہی سکھایا کہ لا تجادلوا، بحث و مباحثہ، جھگڑا مت کرو، بالخصوص اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد یہاں یہود و نصارہ ہے، جن کے پاس پہلی کتابیں موجود تھیں، لیکن مقصد محض اہل کتاب نہیں، کوئی بھی مخالف ہو، کوئی بھی کافر ہو، یا کوئی بھی ایسا شخص جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں لیکن وہ سنجیدہ ہے، وہ باوقار ہے، وہ بات کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اللہ پاک کی ہدایت یہی ہے کہ اس سے بحث و مباحثہ اس انداز سے کرو التی ہی احسن، جو خوبصورت اور احسن انداز ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں ایک استثناء لگا ہے اللہ پاک، ان کافروں میں سے وہ لوگ جو ظالم ہیں، جو ضدی ہیں، جو ہٹ درم ہیں، جو دشمنی پہ اترتے ہیں، جو تکبر کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کو ان کے لب و لہجے میں جواب دے لو، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ اجازت ہے۔ اسلام بہرحال اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ گالی کا جواب گالی سے دیا جائے یا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ اسلام اس کی ہدایت کرتا ہے کہ غصے والوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی جائے، ضدی اور ہٹ درم لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ بات کی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس انداز سے ظلم پہ اتر آتا ہے تو اس کو سخت لب و لہجے میں جواب دے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن فرمایا وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، بالخصوص فرمایا جہاں پہ لوگ دلیل سے بات کرتے ہوں، قرآن سے دلائل دے، احادیث سے دلائل دے یا سابقہ کتب سے دلائل دیں، تو اس کا جھٹ سے انکار نہ کر دیا کرو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہودی آتے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے سامنے تورات کی کوئی آیت پڑھتے، تورات کا کوئی جملہ پڑھتے اور کہتے جی تورات میں یوں لکھا ہے، تو بعض صحابہ وہ کہتے نہیں ہم نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اس میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ واقعی بات تورات کی صحیح ہو، کیونکہ کچھ چیزیں تورات اور انجیل میں وہ بھی تو ہیں جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، تو صحیح بات کا انکار ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا، اہل کتاب کی نہ تو ہر بات کی تصدیق کرو نہ ہی ہر بات کی تکذیب کرو، نہ ان کی ہر بات کو یہ کہو کہ ہاں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، بڑی اچھی تقریر ہے، بہت اچھی گفتگو ہے، نہ ہی ان کی کسی بات کو جھوٹا کہو کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے، کیا پتہ وہ تورات کی بات صحیح ہو۔ اس لیے فرمایا قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ان کو جواب اس انداز سے دو
کہ ہمارا تو اس پیغام پہ بھی ایمان ہے جو ہماری طرف اتارا گیا، یعنی قرآن کریم، وَآمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ہمارا تو اس پیغام پر بھی ایمان ہے جو تمہاری طرف اتارا گیا، یعنی تورات اور انجیل کی شکل۔ ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہمارے مسلک کا کوئی مخالف ہے، وہ اپنے مسلک کے مطابق کوئی حدیث پیش کرتا ہے، تو ہم لوگ بھی بعض اوقات تعصب میں آ کے جھٹ سے کہہ رہے تھے نہیں 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 یہ غلط ہے غلط ہے، تو حالانکہ بعض اوقات وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، تو ہم صحیح حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ جو بات سنی اس کے جھٹ سے انکار کر دیا۔ ہاں، اہل علم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی ہر بات پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم تو جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی سچی کتاب ہے، تورات بھی سچی کتاب ہے، انجیل بھی سچی کتاب ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے رسول ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول ہے، لیکن ہمارا عمل اور ہمارا اب طور طریقہ اور شریعت اور چلن کون سا ہوگا؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا، قرآن والا ہوگا۔ باقی ہمارا ایمان سب پہ ہے، سارے صحیح ہیں۔ جو تورات انجیل میں تعریف کی گئی، جو اس میں باتیں شامل کر دی گئیں، ان پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، وہ تو تعریف شدہ ہے، محرف ہیں۔ لیکن جو تورات اللہ رب العالمین نے اتاری، جو انجیل اللہ پاک نے نازل کی، اس پہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ہدایت دی کہ جب ایسے لوگوں سے بحث و مباحثہ ہو تو جھٹ سے انکار نہ کر دیا کرو، بلکہ یوں کہا کرو کہ ہمارا اس پیغام پہ بھی ایمان ہے جو اللہ نے ہماری طرف اتارا، یعنی قرآن کریم، اور اس پیغام پہ بھی ایمان ہے جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا، یعنی تورات اور انجیل۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے۔ یعنی یہ بحث و مباحثے کا انداز ہے، جھگڑے کا یا مناظرے کا انداز ہے کہ جہاں مشترک چیزیں ہوں تو مشترک چیزوں پہ اتفاق کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کو قریب کرنا چاہیے، مشترک چیزوں پہ اتفاق کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو فقہا کا انکار کرتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، ہم امام شافعی کو نہیں مانتے، ہم فلاں امام کو نہیں مانتے۔ اب وہاں ہم سینگ پھنسا کے بیٹھ جائیں کہ نہیں مانو گے تو مسلمان سمجھے جاؤ گے ورنہ کافر سمجھے جاؤ گے، نہیں، وہاں جو مشترکات ہیں، جو ہماری مشترک چیزیں ہیں، ہم ان پہ ان کو اکٹھا کر لیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، قرآن کو تو مانتے ہو، احادیث کو تو مانتے ہو نا، تو آؤ اسی پہ اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھتے، آپس میں لڑنے کی بجائے آگے بڑھتے۔ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں اولیاء اللہ کو نہیں مانتا، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں نہیں اولیاء اللہ کو سجدہ کرو تو پھر ہی بات بنے گی۔ تو یہاں اپنی اپنی جگہ پہ سینگ پھنسانے کی بجائے ان سے کہو چلو یار اتنا تو مانتے ہو نا کہ وہ کامیاب لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کی باتیں ان کی چیزیں ان کو چھوڑو، آؤ جو ہمارے مشترکات ہیں ان پہ تو آؤ۔ ایک شخص کہتا ہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں، صحابہ کے متعلق ان کے متعلق وہ غلط لب و لہجہ اختیار کرتا ہے، تو اس کو ہم اس پہ لے آئیں کہ جناب اہل بیت بھی ہمارے لیے باعزت لوگ ہیں، صحابہ اکرام بھی معزز لوگ ہیں، تو آؤ ہم دونوں طبقات کو ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس پہ اگر وہ ہمارے ساتھ اتفاق کرتا ہے تو قرآن کریم کی ہماری ہدایت یہی ہے کہ آؤ جس بات پہ اتفاق ہوتا ہے اس پہ اتفاق کر کے آگے چل۔ تو الہنا و الہکم واحد، ٹھیک ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، لیکن ہمارا تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، ہمارا تمہارا خدا تو ایک ہی ہے، ہمارا تمہارا اللہ تو ایک ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے، لہذا اسی پہ آؤ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اسی اللہ نے یہ کہا ہے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہے، تورات نے بتلایا، انجیل نے بتلایا، تو جو متفق علیہ بات ہے اور اسی پہ اتفاق کر کے امن کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیغام کو دنیا کے اندر اجاگر کیا۔ یہ ایک دعوت دینے والے کا انداز ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ مشترک بات کو لے کے دوسرے کو قریب کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ میرے محترم دوستو، ہم سب داعی ہیں، ہم سب دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے والے ہیں۔ ہمارا کام یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے امن، اتحاد، اتفاق کے ساتھ دین کے پیغام کو آگے لے کے ہم چلیں۔ چنانچہ اعلان کر دو کہ نحن لہ مسلمون، ہم تو اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم کسی اور کی فرما برداری کے قائل نہیں ہیں، کسی اور کو خدا ماننے کے قائل نہیں ہیں۔ اسی پہ آ جاؤ، اسی پہ اتفاق کر کے اللہ کی بات مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، اسی پہ اتفاق کر کے آؤ آگے لے کے چلتے ہیں پیغام۔ تو قرآن کی دعوت یہی ہے، سنت کی دعوت یہی ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور طریقہ یہی ہے۔ ہمیں اسی کو فالو کرتے ہوئے، اسی کو اپناتے ہوئے، اسی کی تقلید کرتے ہوئے، اپنے مشترکات پہ اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔